بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریل میں جنگ احد، غزوہ احد کی قسط نمبر 39 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ابن اسحاق نے باہ والا عاصم بن عمر بن قتادہ سے بیان کیا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مسافر آدمی تھا، ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ کن میں سے ہے، اسے قزمان کہا جاتا تھا اور وہ بڑا طاقتور اور جنگجو تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے وہ دوزگی ہے۔ جب احد کا روز آیا، قزمان نے شدید جنگ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مسلمانوں کی جانب سے میدان کارزار میں تیر چلایا، اور وہ تیر اندازی کرتا تھا گویا وہ ریت ہے۔ پھر اس نے تلوار سے بھی کارنامے کیے۔ کہتے ہیں کہ گھمسان کے رن کے وقت وہ نر اونٹ کی طرح بلبلاتا تھا اور مشرکوں نے اس سے خوف محسوس کیا تھا۔ ابن اسیر نے الکامل میں بیان کیا ہے کہ مارکہ احد میں اس قزمان کو بہت زخمی آئے اور اسے اٹھا کر مدینہ میں اس کے گھر لایا گیا، اور مسلمان اس کے پاس جا کر کہتے قزمان خوش ہو جا۔ وہ انہیں کہتا میں کس وجہ سے خوش ہو جاؤں، میں تو صرف اپنی قوم کے فخر اور شرف کے لیے لڑا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قزمان سے کہا اے ابو الفلقات مجھے شہادت مبارک ہو۔ اس نے کہا اے ابو عمر قسم خدا کی میں نے دین پر جنگ نہیں کی، میں صرف حفاظت کے طور پر لڑا ہوں کہ قریش آ کر ہمارے علاقے کو پامال کر دیں گے۔ مورخین نے بیان کیا کہ جب قزمان کی زخم بڑھ گئے تو وہ خودکشی کر کے مر گیا تھا۔ اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر لیا اور اس سے اپنا ہاتھ کی اندرونی رگوں کو کاٹ لیا تھا، جس سے خون بہہ گیا، حتیٰ کہ وہ اسی کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اور جب بہادر قزمان اس صورت میں مر گیا تو ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ نے ابھی جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ وہ دوزگی ہے، اس نے اپنی موت کے وقت ایسے کیا ہے اور کہا ہے، اور اس نے قزمان کے واقعہ کو بیان کیا۔ اور قزمان کے واقعہ کی مانند ایک واقعہ ایک اور شخص کے ساتھ جنگ خیبر میں بھی ہوا ہے، جو مسلمانوں کی جانب سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا، لیکن اس کی جنگ اسلام کے لیے نہ تھی، وہ صرف وطنی قومی جنگ تھی، قزمان منافق کی جنگ کی طرح۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو لوگ میں اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے بھی اس دین کی مدد کرتا ہے۔ اس واقعہ کو احمد نے اپنے مسند میں باہوالا حضرت ابو ہریرہ روایت بھی کی ہے۔ اور ان قوم پرست لادین لوگوں کی مانند ایک شخص کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو راہ خدا میں شجاعت، حمید اور رعایت کاری سے لڑتا ہے، وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ وہ عربی یہودی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ کی حتیٰ کہ قتل ہو گیا، اس کا واقعہ ابن حزم نے اپنی کتاب جوامع السیرت میں بیان کیا کہ آپ نے بیان کیا کہ مخیوق بنی سلبہ کا ایک یہودی تھا، یہود میں سے تھا، اور مخیوق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی طرف دعوت دی، اور اس نے انہیں کہا کہ قسم بخدا تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تم پر حق واجب ہے۔ وہ اسے کہنے لگا آج ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی ہفتہ نہیں۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا اور لڑا حتیٰ کہ مارا گیا۔ ابن کثیر نے البدایۃ النحتہ میں بیان کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب میں مخیوق کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا مخیوق بہترین یہودی تھا، اور اس مخیوق نے وصیت کی اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور وہ اس میں جو چاہے تصرف کرے۔ اور سہیلی نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخیوق یہودی کے اموال اس کے قتل کے بعد جو 70 باغات تھے مدینہ میں اللہ کے لیے اوقات بڑھا دیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں وہ پہلے اوقاف تھے۔
یہ بات دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اگرچہ اس عربی منافق قزمان اور عربی یہودی مخلوق نے مسلمانوں کی جانب ہو کر شجاعت اور سبالت سے جنگ کی اور قتل ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہداء میں شمار نہیں کیا، اور مورخین میں سے کسی ایک نے بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ان شہداء میں ذکر نہیں کیا جو احد کے روز شہید ہوئے تھے۔ اور اس میں شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے اور کان لگاتا ہے اور دیکھتا ہے معزت عبرت کا سامان موجود ہے۔ اور مفارقات کا عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی عبد الشہل کا ایک شخص جسے السریم کہا جاتا تھا، وہ اسلام سے بہت نفور تھا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے پر اپنی قوم کو ملامت کیا کرتا تھا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر مشرک ہی رہا، حتیٰ کہ احد کا دن آ گیا کہ اچانک اسے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مل گئی، اور اس نے اس عظیم دن کے صبح کو اپنے ہتھیار اٹھائے اور میدان کارزار کی طرف چلا گیا، اور اس کی حقیقت کا کسی کو علم نہ تھا، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو کر سخت جنگ کی، حتیٰ کہ زخموں نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا، اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے بغیر جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ابن برہان الدین نے سیرت الجلیہ میں بیان کیا کہ السریم اس کا نام عمرو بن ثابت بن وقیش تھا، اپنی قوم بنی عبد الشہل کے اسلام کو ناپسند کرتا تھا۔ پس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ احد کی طرف جانے کا دن تھا تو وہ مدینہ آیا، اور اس نے اپنی قوم کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ احد میں ہے، تو اسے اسلام میں رغبت ہوگی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اپنی تلوار، نیزہ اور زرہ لے کر احد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا کہ السریم اپنی قوم کے اسلام سے ناخوش تھا، حتیٰ کہ احد کے روز اسے رغبت ہوگی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر چلا گیا، حتیٰ کہ لوگوں میں بیچ میں داخل ہو گیا اور جنگ کرنے لگا، حتیٰ کہ زخموں نے اسے چھید دیا۔ یا اسی دوران میں کہ نبی کے عبد الشہل کے لوگ میدان کارزار میں اپنے مقتولین کی تلاش کر رہے تھے، بنی عبد الشہل کے لوگ، کہ اچانک وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے قسم خدا یہ السریم ہے، اسے کون سی چیز لائی ہے؟ ہم نے اسے اس حال میں چھوڑا تھا کہ یہ منکر اسلام تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، عمرو تجھے کون سی بات لائی ہے؟ کیا اپنی قوم پر مہربان ہو کر آئے ہو یا اسلام کی رغبت سے آئے ہو؟ اس نے کہا اسلام کی رغبت سے آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی تلوار لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کو چل پڑا اور جنگ کی، حتیٰ کہ وہ زخم مجھے لگنے تھے لگے، اور پھر جلد ہی وہ اس کے ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اس السرام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، مجھے اس شخص کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوا اور نماز بھی نہ پڑھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ادھر ہی رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔